والفقه والحكم صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله سراج الفقهاء محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ رضوی برکاتی شیخ الحدیث الجامعۃ الاشرفیہ مبارکپور و صدر شعبہ افتاء اشرفیہ، اور میرے نہایت ہی واجب التعظیم و تکریم اس ادارے کے اساتذہ کرام اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ ہی کی طرح ایک طالب علم ہوں، اور میرا مزاج یہ ہے کہ جب میرے بڑے ہوتے ہیں، اکابر ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، تو ان کی نصیحتوں سے، ان کے مبارک کلمات سے اپنے آپ کو مستنیر کرنا اور نصیحت اخذ کرنا سعادت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن حضرت مولانا عالمی صاحب نے میرے لیے حکم فرما دیا، تو اس نیت سے چند کلمات آپ حضرات کی خدمات میں بطور معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ ہم اور آپ سب اپنی خوش نصیبی پر اور سعادت مندی پر ناز کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، تو شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سب کے لیے، ہم طالب علموں کے لیے، اگر طالب علموں کو، طالبان علوم نبویہ کو وہ حیثیت عرفی حاصل ہو جائے جو ایک طالب علم کی ذمہ داری ہے، تو ان طلباء کا وہ مقام، وہ رفعت، وہ عظمت، وہ فضیلت ہے کہ دنیا کے کسی بھی صنف میں جس کا کسی سے بھی تعلق ہو اور کسی بھی منزل میں ہو، وہ مقام نہیں پا سکتے جو طالبان علوم نبویہ کو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ جب طلب علم کے سلسلے میں ہم اور آپ طالبان علوم نبویہ چلتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کے معراج کیا ہو سکتی ہے کہ فرشتے جن کے قدموں کے نیچے پر بچھائیں، مچھلیاں سمندروں میں جن کے لیے دعائیں کریں۔ اب کوئی احساس کمتری یا کسی بھی مرحلے میں دارالعلوم اور جامعات اور مدرسوں کے پڑھنے والوں کے لیے کمتری کا احساس ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ تو وہ ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے دین کے پھیلانے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے جو اوصاف ہونے چاہیے، ان اوصاف حمیدہ سے متصف ہونے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو موقع عطا فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ الکریم کا ارشاد آپ اپنے اساتذہ سے ہمیشہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی حضرت علی نے نہیں فرمایا۔ حضرت علی باب مدینۃ العلم، یعنی ان کا جہاں تعارف ولایت کے باب میں ہوتا ہے، اور ولایت بغیر علم کے مکمل ہو ہی نہیں سکتی، جہاں علم ہوگا وہاں علی ہوں گے، اور جہاں علی ہیں ان کے ساتھ علم ہے۔ کتنا گہرا تعلق۔ حضرت علی اور حضرت علی نے اس باب علم میں فرمایا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ ہم اپنی قسمت پر، اپنی تقدیر پر رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے متعین اور میسر فرما دیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور خاص طور پہ آج کے دور میں میرے عزیزوں، مدرسوں کا، جامعات کا، دارالعلوم کا جو حشر تقریباً 2-2.5 سال سے ہوا، اگر آپ اور ہم غور کریں
یہ تو ہمارے ان اساتذہ کا بڑا احسان ہے کہ اس عالم افراتفری میں بھی آپ کو علم کی طرف رغبت دلا رہے ہیں۔ اگر حالات سازگار نہیں تھے تب بھی وہ بذریعہ ٹیلی فون آن لائن جس کو آپ کہتے ہیں، اب تو آن لائن کی بلا ہمارے مدرسوں میں ایسی آ گئی کہ اردو میں یا ہمارے استعمال روزمرہ کی زبان میں کیا کیا جائے شاید ہی کوئی اس کو کہے۔ اب ہمارے مدرسوں کی دنیا میں بھی آن لائن اور آف لائن کی زبان چلنے لگی۔ میں اس پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن اب اغیار نے ہمارے ذہن پہ جو اپنا اثر چھوڑ دیا ہے، ہماری زبان بھی بدلنے لگی۔ تو آپ تو وہ ہیں کہ آپ کی ہماری زبان کبھی بدلنی چاہیے۔ یہ تو بطور میں نے مزاح ایک بات کہہ دی کہ آن لائن ٹیلی فون کے ذریعے آپ کو متصل رکھتے رہے، اتصال جاری رہا اور تھوڑا سا ماحول سازگار ہوا تو آپ اس چبوترے علم پہ تشریف لائے۔ اس پہ بھی آپ غور فرمائیں۔ حضرت کی اصل گفتگو سننی ہے، لیکن میں اس مزاج کا آدمی ہوں کہ آج دنیا طالب علموں کو، علماء کو کم تری کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور ہم وہ کہتے ہیں، ہم یہ بات برملا اعتراف بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، اور ہمارے دل کے گوشے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے اساتذہ اور بزرگوں اور پیران طریقت کو، حضور حافظ ملت کو دیکھا ہے۔ حضرت حافظ ملت استاد العلماء جلالت العلم کے جوتی پاک کو سیدھا کیا ہے، اس لیے ہم کسی بھی منزل میں ہوتے ہیں کبھی بھی احساس کمتری کے شکار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ نسبت عظیمہ عطا فرمائی کہ آپ شجر علم نسبی وہاں سے ملتا ہے، صفہ اس چبوترے سے ملتا ہے، آپ کے اساتذہ کا سلسلہ نسب ہوتے ہوتے وہاں پہنچتا ہے جہاں طالب علم حضرت سیدنا ابو ہریرہ تھے، سلمان فارسی تھے، حضور سیدنا ابو بکر صدیق، خلفائے راشدین اور بہت سارے صحابہ کرام تھے۔ تو ہمیں اس منزل میں احساس کمتری میں آنا چاہیے۔ رہ گئی بات دوستو علم کی فضیلت، علم کی عظمت، تو آپ کے اساتذہ ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں، اور ابھی آپ انشاءاللہ تعالی حضور سراج الفقہا کے کلمات طیبات سے اپنے دلوں کو روشن کریں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم کے فروغ کی جو منزل ہے، اس منزل کے پیر تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ سر کی بات تو بہت بڑی ہے، اس کے قدم، اس کے فٹ، اس کے طلبے تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فروغ علم کے سلسلے میں اپنی طرف نسبت کی ہے۔ قرآن جس سورہ مبارکہ کے پہلے کلمات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، الرحمن علم القرآن، اللہ رحمان وہ ذات گرامی ہے جس نے قرآن کو سکھایا، تو علم کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے اس کو اس کے اسماء صفاتیہ میں العلیم بھی ہے۔ تو یہ نسبت علم اللہ کی طرف سب سے پہلے ہے۔ پھر اس کی عظمت یہ بھی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس نسبت علم کو اپنے محبوب کی طرف کر دیا، کہ رحمان نے قرآن کو اپنے محبوب کو سکھایا، اور محبوب علیم و خبیر جناب محمد رسول اللہ روح لہ الفدا صلی اللہ تعالی وسلم وعلمہ البیان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کو، قرآن کو اپنی امت کو، سارے عالم کو سکھایا۔ تو یہ نسبت علم خود اللہ کی طرف ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کی طرف کیا، اور اسی نسبت علم کی بنیاد پر یہ علماء، یہ طلبہ، یہ طالبان علوم نبویہ، یہ وہ عظیم صف، یہ عظیم لوگ ہیں، یہ عظیم جماعت ہے، یہ سبحان اللہ۔ لیکن ہم اور آپ جس مدرسے میں رہتے ہیں، بسا اوقات ذہن میں آج کا جو ماحول ہے، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے کچھ ایسے ادارے، کچھ ایسی تحریکیں، کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو اس خاص عنصر کو طلبہ میں پیدا کرنے کے لیے اس کے اساتذہ، اس کے منتظمین، اس کے عمراء، اس کے امیر کوشش کر رہے ہیں کہ علم ہم سیکھتے ہیں، تو علم یہ جو اصل ہے اس کا تعلق تربیت اور عمل سے ہے، اس کا تعلق تربیت اور عمل سے ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں مدرسے میں، کوئی حافظ ہے،
دراصل یہ فارغ التحصیل اور یہ جو ہم علم یعنی طلبہ علم ہم ہیں، طالبان علوم نبویہ ہیں، یہ علم اصل میں ابھی اس کی شروعات نہیں ہوئی، علم کی شروعات نہیں ہوئی، اس لیے کہ علم کی منزل اس کے بعد آئے گی۔ ابھی تو آپ دروس نظامیہ میں اور مدرسوں اور جامعات میں ان ضوابط کو پڑھ رہے ہیں، ان قواعد کو پڑھ رہے ہیں، جو ان اصول کو پڑھ رہے ہیں جن اصولوں کے ذریعے ہم علم کی طرف جائیں گے۔ اور جب فارغ التحصیل ہوں گے تو فارغ التحصیل کی جو سند دی جاتی ہے اس کا مقصد، اور ہمارے اساتذہ اور بزرگوں نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ اب بالکل آپ فارغ ہو گئے، فاضل ہو گئے، بلکہ آپ کو اس کی سند دی جاتی ہے کہ آپ نے ان قواعد کو، ان اصول و ضوابط کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان قواعد اور اصول کے ذریعے آپ علم کی طرف بڑھ سکیں گے۔ تو جب آپ فارغ ہوں گے تو علم کی طرف جب بڑھیں گے تو علم کی پہلی منزل جب شروع ہوتی ہے تو عمل سے شروع ہوتی ہے، اور جب عملی دنیا ہوتی ہے پھر اب علم کی دنیا قریب آتی جاتی ہے۔ اور اس درمیان مدرسے کے ماحول میں، پڑھنے کے زمانے میں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، جو کچھ ہم مشق کرتے ہیں، جو کچھ تمرین ہوتی ہے، جو کچھ تدریب ہوتی ہے، یہ اصول و ضوابط کی ہوتی ہے۔ اصل منزل علم کی اس وقت آئے گی جب آپ عمل کے میدان میں جائیں گے، اور عمل کے میدان میں جب جائیں گے تو عملی زندگی جب شروع ہوگی تو وہاں تقوی و طہارت کی بنیاد پر اور قلوب کی بالغی کی بنیاد پر ایک دل میں نور کرن پھیلتی ہے۔ پھر اس نور اور کرن کے ذریعے علم کی شمع جب جلتی ہے تو پھر تمام یہ مشاہدات، یہ تمام چھپی ہوئی چیزیں، وہ مخفی چیزیں اس نور علم کے ذریعے روشن ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو جہاں علم ہوگا وہاں برائی نہیں ہونی چاہیے، جہاں علم میں دین ہو وہاں بدی اور فسق و فجور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فسق و فجور ہوگا تو علم کی روشنی مدھم پڑ جائے گی۔ اسی لیے تو شکوت الی وکیل سورہ حفظی کا درس آپ پڑھتے ہیں تو کیا فرمایا تھا امام شافعی نے؟ فاوصانی الی ترک المعاصی، معاصی فسق و فجور کے ترک کے لیے انہوں نے وصیت کیا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ اور محنت کرو، اور تدریب کرو، اور مشق کرو، بلکہ اس کا نسخہ یہ دیا تھا فاوصانی الی ترک المعاصی۔ علم جہاں ہو، علم نبوی جہاں ہو، وہاں معاصیات نہ ہو، وہاں گناہ نہ ہو، وہاں فسق نہ ہو، وہاں فجور نہ ہو، بے راہ روی نہ ہو، بے عملی نہ ہو۔ جہاں عمل شروع ہوگا، جہاں اطاعت شروع ہوگی، فرما برداری شروع ہوگی، سنت نبویہ پہ مواظبت شروع ہوگی، علم کی روشنی آئے گی۔ کیوں؟ فرمایا انہوں نے سب کچھ سیکھ لیا تھا، ان سے بڑھ کر کے عالم کون ہو سکتا ہے ان کے دور میں؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ عِلَىٰ، اس لیے کہ یہ علم دین، علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا نور ہے، اور یہ نور علم جو ہے کسی گنہگار کو، سیہکار کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ان خاص اداروں میں آپ کو اس کی طرف خاص راغب کیا جاتا ہے۔ یہ چند کلمات میرے تھے، میں اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام اصول و ضوابط پہ عمل کرنے کی ہدایت فرمائے کہ جس سے ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچم بلند کر سکیں۔ آج وطن عزیز میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بڑے ہی کرب کے عالم میں گزر رہا ہے، اور خاص کر آپ ٹارگیٹ ہیں، آپ نشانہ ہیں۔ سب سے پہلا نشانہ جو اغیار اور اعدائے دین کی طرف سے وہ ہمارے مدارس ہیں۔ مدارس میں جس طرح سے برائیاں، رشوت ستانی، کرپشن، جاہ طلبی اور نہ جانے کتنی کتنی دنیا کی برائیاں درائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ سب کے اداروں کو اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ وہاں وہ جو تقویٰ طہارت کی ہونی چاہیے وہاں بات نہیں ہوتی ہے۔